السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا یہ سلسلہ احادیث کی روح سے غیب کی خبریں آپ کو ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ تو کل جہاں سے ہمارا سفر رکا تھا چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ اس وقت پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا اور یقین رکھ کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 عمر و عثمان شہید ہیں۔ بخاری جلد ا 519 باب فضل ابی بکر۔ نبی اور صدیق کو تو سب جانتے تھے، لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ 2 شہید کون تھے۔ حضرت عمار کو شہادت ملے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھود رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اپنا دست شفقت پھیر کر ارشاد فرمایا کہ افسوس تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ مسلم جلد 2 صاد 395 کتاب الفتن۔ یہ پیشن گوئی اسی طرح پوری ہوئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ یقیناً خطا کا مرتکب تھا، لیکن چونکہ ان لوگوں کی خطا اجتہادی تھی لہٰذا یہ لوگ گنہگار نہ ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں صحیح اور درست مسئلہ تک پہنچ گیا تو اس کو 2 گنا ثواب ملے گا، اور اگر مجتہد نے اپنے اجتہاد میں خطا کی تب بھی اس کو 1 ثواب ملے گا۔ حاشیہ بخاری بحوالہ کرمانی جلد ا 509 باب علامات نبوت۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لعن طعن ہرگز جائز نہیں، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ پھر یہ بات بھی یہاں ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ مصری باغیوں کا گروہ جنہوں نے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر کے ان کو شہید کر دیا تھا، یہ لوگ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ رہے تھے، تو ممکن ہے کہ گھمسان کی جنگ میں انہی باغیوں کے ہاتھ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہوں۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل صحیح ہوگا کہ افسوس اے عمار، تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس قتل کی ذمہ داری سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پاک رہے گا۔ واللہ اعلم۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لعن طعن کرنا رافضیوں کا مذہب ہے۔ حضرات اہل سنت کو اس سے پرہیز کرنا لازم و ضروری ہے۔ حضرت عثمان کا امتحان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ایک باغ میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھلوا کر اندر آئے تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ ایک امتحان اور ایک آزمائش میں مبتلا ہونے کی بھی اطلاع دی۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی دعا مانگی اور یہ کہا کہ خدا مددگار رہے۔ مسلم جلد 2 صاد 577 باب فضائل عثمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں کہ سب سے بڑھ کر 2 بدبخت انسان کون ہیں؟
لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم سمود کا سرخ رنگ والا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ بدبخت انسان جو، اے علی، تمہارے یہاں پر گردن کی طرف اشارہ کیا، تلوار مارے گا۔ مسترد حاکم جلد 3 ص 140 مطبوعہ حیدرآباد۔ یہ غیب کی خبر اس طرح ظہور پذیر ہوئی کہ 17 رمضان 40 ہجری کو عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے قاتلانہ حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہو کر 2 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ تاریخ الخلفاء۔ حضرت سعد کے لیے خوشخبری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں مکہ معظمہ جا کر اس قدر شدید بیمار ہو گئے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ ان کو اس بات کی بہت زیادہ بے چینی تھی کہ اگر میں مر گیا تو میری ہجرت نامکمل رہ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کی بے قراری دیکھ کر تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ بشارت دی کہ امید ہے کہ تم ابھی نہیں مرو گے، بلکہ تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو تم سے نفع اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ بخاری جلد الف ص 383 کتاب الوصایا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فتوحات عجم کی بشارت تھی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار بن کر ایران پر فوج کشی کی اور چند سال میں بڑے بڑے مارکوں کے بعد بادشاہ ایران کسریٰ کے تخت و تاج کو چھین لیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو ان کی ذات سے بڑا فائدہ اور کفار و مجوس کو ان کی ذات سے نقصان عظیم پہنچا۔ ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا اور اس لڑائی کا نقشہ جنگ خود امیر المومنین نے ماہرین جنگ کے مشوروں سے تیار فرمایا۔ حجاز کی آگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے گی جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ مسلم جلد 2 ص 393 کتاب الفتن۔ اس غیب کی خبر کا ظہور 654 ہجری میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر حرہ کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقے پر معلوم ہوا ہے اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ شرح مسلم نودی جلد 2 ص 393 کتاب الف الفتن۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ 3 جمادی الاخر سن 654 ہجری کو مدینہ منورہ میں ناگہاں ایک گھر گھراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی، پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 2 دن تک محسوس کیے جاتے رہے۔ پھر بالکل اچانک قبیلہ قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینہ سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا یہ آگ مدینہ منورہ کے شہروں میں لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کے مانند پھیلنے لگی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا اور آگ کے شرارے ہر چہار طرف فضاؤں میں اڑنے لگے، یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی اور بہت سے لوگوں نے شہر بصرہ میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ اہل مدینہ آگ کے اس ہولناک منظر سے لرزہ براندام ہو کر دہشت اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس پناہ لینے کے لیے جمع ہو گئے۔ 1 ماہ سے زائد عرصے تک یہ آگ جلتی رہی اور پھر خود بخود رفتہ رفتہ اسی طرح بجھ گئی کہ اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تاریخ الخلفاء ص 324۔ فتنوں کے علمبردار۔ حضرت حذیفہ بن یمان
صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں۔ واللہ دنیا کے خاتمہ تک جتنے فتنوں کے ایسے قائدین ہیں جن کے متبعین کی تعداد 300 یا اس سے زائد ہوں، ان سب فتنوں کے علمبرداروں کا نام، ان کے باپوں کا نام، ان کے قبیلوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے۔ ابو داؤد جلد 2 صاد 331 کتاب الفتن۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے گمراہوں اور فتنوں کے ہزاروں لاکھوں سرداروں اور علمبرداروں کے نام مع ولدیت و سکونت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قیامت تک کے واقعات۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھا کر منبر پر تشریف لے گئے اور ہم لوگوں کو خطبہ سناتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ نے منبر سے اتر کر نماز ظہر عطا فرمائی، پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ نے منبر سے اتر کر نماز عصر پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھنے لگے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس دن بھر کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ تو جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سے سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ مشکوٰۃ جلد 2 صاد 543۔ ضروری انتباہ۔ مذکورہ بالا واقعات ان ہزاروں واقعات میں سے صرف چند ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ بلا شبہ ہزاروں واقعات جو صحاح ستہ اور احادیث کی دوسری کتابوں میں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، امت کو جھنجھوڑ کر متنبہ کر رہے ہیں کہ اول سے ابد تک کے تمام علوم غیبیہ کے خزانوں کو علام الغیوب جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ نبوت میں ودیعت فرما دیا ہے۔ لہٰذا ہر امتی کو یہ عقیدہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کی مقدس تعلیم کا وہ عطر ہے جس سے اہل سنت کی دنیائے ایمان معطر ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ پارہ نمبر 4 رکوع 13۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔